فخر نیوز کے بیورو چیف اعجاز احمد طاہر اوان کا ملکی اور بین الاقوامی اہم ترین خبروں پر مشتمل خصوصی نیوز بلیٹن اپنے معزز ناظرین قارئین کی دلچسپی اور معلومات کی آگاہی کے لیے پیش خدمت ہے۔ مصر ایرانی جنگ صرف ٹرمپ روک سکتے ہیں، تیل $200 فی بیرل ہونے کا خدشہ سامنے آنے لگا۔ مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے ایرانی جنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہونے کا خدشہ ہے اور قیمت فی بیرل $200 تک جا سکتی ہے۔ تاہم اس جنگ کو صرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہی روک سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں صدر ٹرمپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں جاری اس جنگ کو کوئی اور نہیں روک سکتا، نہ ہی خلیجی ملکوں میں سے اور نہ ہی کوئی اور۔ السیسی پیر کے روز مصر میں ہونے والے انرجی شو 2026 کانفرنس میں خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے امریکی صدر کو مخاطب کرتے ہوئے 3 بار برائے کرم مسٹر پریزیڈنٹ کے الفاظ دہراتے ہوئے کہا کہ اس جنگ کو روک دیں، آپ ہی اس جنگ کو روک سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مصر ایک عرصے سے امریکی فوجی امداد حاصل کرنے والا ایک ملک ہے اور امیر خلیجی ممالک سے بھی مدد لیتا ہے۔ ہم نے خلیجی ملکوں پر ایرانی حملوں کی مذمت کی ہے اور جنگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سفارتی کوششیں کی ہیں۔ تیل کی قیمت کے لیے تیل تنصیبات پر حملے اور قلت دونوں خطرناک۔ صدر السیسی کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی منڈی میں ریل کی قیمتیں بڑھنے کے لیے 2 عوامل خطرناک ہیں، ایک تیل کی تنصیبات پر حملے اور کشیدگی اور دوسرا تیل کے ذخائر اور فراہمی میں کمی۔ ان دونوں عوامل کی وجہ سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ مجھے خدشہ ہے کہ توانائی کی سہولیات نشانہ بنیں گی۔ ایران نے عالمی دنیا پر یہ واضح کیا ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے۔ یہ بیان بظاہر سادہ مگر اپنے اندر گہرے سفارتی اور اسٹریٹجک اشارے رکھتا ہے۔ ایران کا یہ موقف دراصل خطے میں جاری ہوئی بڑھتی ہوئی کشیدگی سے خود کو براہ راست الگ رکھنے کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی معلوم ہوتی ہے۔ تہران میں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ وہ کسی کھلے جنگ کا حصہ بننے کے بجائے محدود اور محتاط رد عمل کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ دفاعی ماہرین کاروں کے مطابق ایران اس وقت 3 اہم معاہدوں پر توازن قائم رکھنے کی کوشش کر رہا ہے: عالمی دباؤ اور پابندیوں سے بچاؤ، خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو برقرار رکھنا، براہ راست جنگ کے تباہ کن نتائج سے گریز۔ یہ بیان دراصل عالمی طاقتوں خصوصاً امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک واضح اشارہ بھی ہے کہ ایران کشیدگی کو بڑھانے کے بجائے اسے کنٹرول میں رکھنا چاہتا ہے۔ تاہم اس کا مطلب ہرگز کمزوری نہیں بلکہ ایک محتاط اور طویل المدتی حکمت عملی ہے۔ دوسری جانب ناقدین کا کہنا ہے کہ ایران پس پردہ اپنے اتحادی گروپوں کے ذریعے اثر انداز ہونے کی پالیسی جاری رکھے گا جس سے خطے میں غیر یقینی صورتحال برقرار رہ سکتی ہے۔ نتیجہ ایران کا یہ ہماری جنگ نہیں ہے کہنا دراصل جنگ سے لا تعلقی نہیں بلکہ ایک محدود بالواسطہ اور محتاط کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ پالیسی خطے کے امن یا مزید کشیدگی دونوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ فخر نیوز آج فخر نیوز اپنے مکمل حقائق کے ساتھ کھڑا ہے۔